آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں. آئی ایم ایف جو ہے اس نے پاکستان کو جو قسط ادا کرنی تھی وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کو معطل کر دیا گیا, اور ورلڈ بینک کی طرف سے جو پاکستان کو $700 ملین دینے کا ایک وعدہ کیا گیا تھا وہ اس پر بھی نظر ثانی کر رہے ہیں, اور اس پر بھی اگلے 24 گھنٹے میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن وسیم سجاد صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے, کہ یہ جو پروسیس عمران خان صاحب نے شروع کر دیا, لگتا ہے وہ بہت جلدی میں ہے, کہ انہوں نے جسٹس گلزار کا نام بطور نگران وزیر اعظم کے پرپوز بھی کر دیا ہے. یہ وہ کیا واقعی وہ سیریس ہے, نگران حکومت بن سکتی ہے یا از پلئنگ ود دا گیلریز؟ بات یہ ہے جی کہ آئین کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جب ایک اسمبلی کی تحلیل ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ 3 دن کا شاید ٹائم دیا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر مشورہ کر کے تو ان کے درمیان اگر کوئی ایک متفق ہو جاتے ہیں ایک نام پہ تو وہ نگران وزیر اعظم ہوگا. اگر نہیں ہوتے تو پھر ایک ٹائم لیمٹ دی گئی, اگلے 2 دنوں میں پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گا جس میں 8 ممبر ہوں گے برابر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے, اس کے پاس جائے گا. اگر وہاں بھی طے نہیں ہوتا تو پھر 2 دنوں میں الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے گا. یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹائم لیمٹس ہیں. تو اگر تو سپریم کورٹ سٹے کر دیتا تو پھر تو یہ پروسیس جو ہے وہ رک جاتا. اب سٹے نہیں کیا, لیکن سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی اقدامات ہوں گے دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیشن آف دا کورٹ. یعنی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپیکر کی رولنگ غلط ہے تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس ٹائم لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انسرٹنٹی کو ختم ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی فیصلہ کرے گی, جلدی کرے گی, تاکہ یہ جو اس وقت انسرٹنٹی ہے یہ ختم ہو. 2 سے 3 دن میں فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی, کیوں نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے کہ فیصلہ نہ ہو سکے, فیصلہ تو ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے, عارف علوی صاحب نے ان کو آرٹیکل 224A کے تحت کہا ہے جی کہ آپ بطور پرائم منسٹر کام کرتے رہیں, تو اس وقت وہ بطور وزیر اعظم کے ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ مثلا آج بھی وہ پی ٹی وی پر ایک خطاب فرما رہے تھے, تو اب وہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی آنا شروع ہو گئے کہ بہت سے ٹی وی چینلز نے وہ خطاب نہیں دکھایا. وہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں اس وقت جو کہ آپ کے خیال میں جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ اس کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ان کا رول اب ایک انٹرم پرائم منسٹر کا ہے یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا ہے, تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ کوئی دور رس نتائج والے فیصلے نہیں کرے گی. ڈے ٹو ڈے جو ضروری ہو حکومت چلانے کی وہ فیصلے کرے گی. اور میرا خیال میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر کوئی ایسا فیصلہ جس کا نتائج ذرا لمبے دور کے لیے ہوں گے وہ نہیں کرنا چاہیے. ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانی چاہیے اور جتنی جلدی ہو ایک مستقل نظام جو ہے وہ پاکستان میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تارڑ صاحب, یہ صورتحال ہے جو اس میں اب دیکھیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی بہت بری خبریں آ رہی ہیں, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سپریم کورٹ اس معاملے کو نپٹا دے گی؟ میر صاحب, کیونکہ ہم کل سے اس کیس سے وابستہ ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی پٹیشن فائل کر رکھی ہے, پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس ہے, سیاسی جماعتیں بھی ساری موجود ہیں, فریقین سارے آج آ گئے تھے اور آج کافی حد تک کیس میں پیش رفت ہو گئی ہے. کل جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن سے متعلقہ, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لے رہے. کل مخدوم علی خان صاحب کو ہم سب نے ٹائم دیا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. آج فاروق نائک صاحب بولے تھے, کیونکہ رضا ربانی صاحب کا کیونکہ تجربہ ہے, انہوں نے بطور پارلیمنٹیرین ان کی کافی سروسز ہیں, وسیم سجاد صاحب کی طرح وہ بڑا لمبا عرصہ سینٹ میں رہے, تو انہوں نے ایک کنسائز سٹیٹمنٹ تیار کی ہوئی, انہوں نے کہا میں 10 منٹ لوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ بار کے وکیل منصور اوان صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا میں 10 منٹ لوں گا. تو یہ بینچ نے اسی وجہ سے کل معاملے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, ملک میں ایک بحران ہے اور اس کی صرف یہ سیاسی نہیں ہے, اس کے بہت سارے اور اینگلز ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتا دیا کہ ہمیں جو ایک معاشی بھیانک صورتحال نظر آ رہی ہے, جو پہلے ہی ہم ایک بھیانک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. میں تو آپٹومسٹک ہوں کہ شاید کل ہی یہ کنکلوڈ ہو جائے.
اچھا جی سر، اس لیے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ صرف جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا، آج ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ جو مدعا بیان کیا جانا تھا اور جو اس کی بابت قانونی پوزیشن تھی، اس کے بارے میں کافی حد تک وضاحت سے بینچ کے بھی ریمارکس آ گئے اور ادھر سے بھی بحث ہو گئی۔ رہی بات 69 کی، آرٹیکل 69 کی کہ جی یہ بار ہے کورٹ یہ لفٹ کرے اور پھر اس پہ کرے، تو اس پہ تو بے تحاشا یہ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ نے آج پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، تو اگر یہی کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو اپوزیشن کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے، لیٹیگنٹ کو ہمیشہ اعتماد ہونا چاہیے، ملک کے اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اپوزیشن نے کوئی بد اعتمادی کا اظہار نہیں تھا کیا کہ اس بینچ پہ انہیں اعتماد نہیں ہے اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور اس کے دور رس سیاسی اور آئینی جو ہیں اثرات ہوں گے، اور ماضی میں ہمیشہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے فل کورٹ بیٹھی ہے، لارجر بینچ بیٹھے ہیں، 10 ججز، 11 جج صاحبان، پوری کی پوری عدالت، ماں سوائے ایک معاملے میں جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت انفارچونیٹلی ایک ڈویژن تھی کورٹ میں تو انہوں نے بینچ بڑا نہ بنایا۔ تو جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اعتماد کے حوالے سے ہے تو وہ بات کرے، تو اس پہ ساروں نے بیک زبان کہا کہ اس میں کوئی بد اعتمادی کی بات نہیں، ہم نے تو ایک روایت آپ کو یاد دلائی تھی، آپ کی ثوابدید ہے، آپ اس کو لارجر میں لے جانا چاہتے ہیں، فل کورٹ بٹھانا چاہتے ہیں۔ فل کورٹ اس لیے کہی گئی کہ جو پریکٹس کورٹ کی رہی ہے وہ ہمارا وکلاء کا فرض تھا کہ وہ کورٹ کے ہم سامنے رکھتے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ اور اس بینچ نے کیونکہ اس معاملے کو یہ تحلیل کے بعد نہیں سنا ہے، یہی بینچ آپ کو معلوم ہے کہ 63A کی تشریح پہ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے عدم اعتماد کو سموتھلی سارا کچھ ہونا چاہیے، جس میں اٹارنی جنرل صاحب کی انڈر ٹیکنگز بھی آئیں کہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جائے گا، اجتماعات نہیں ہوں گے، اور شاید اسی اٹارنی جنرل صاحب نے تو ہمارے پروگرام میں کہا 23 مارچ کو کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پہ ووٹنگ ہر صورت میں ہوگی اور اسپیکر کے پاس لمٹ لیس پاورز نہیں ہیں۔